الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا شفاءنا وشفاء صدورنا شفیعنا وشفیع ذنوبنا طبیبنا وطبیب قلوبنا وطبیب ارواحنا وطبیب اجسادنا نورنا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا نور صدورنا ونور عیوننا نور رؤوسنا ونور ابداننا ونور اجسادنا نور ظاہرنا ونور باطننا نور دیننا ونور اسلامنا ونور قرآننا حبیبنا وحبیب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا اعلانا واولانا سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ جن جن کو درود شریف آتا ہے وہ اپنی لسان و زبان سے پڑھ لیں، اور جن کو نہیں آتا ہے ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کی زبانوں پہ درود و سلام کے نغمات جاری فرما دیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام القبلتین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین و یا انیس الغریبین و مراد المشتاقین۔ یہ درود و سلام میرے بزرگوں، میرے محترم نوجوان ساتھیوں، وہ ہے جو رب کائنات نے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے بشر سے پڑھوایا ہے۔ جس درود و سلام کی میں نے آپ کو دعوت دی ہے، قبلہ پیر حبیب بخش صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ علماء ہیں، اور ان کا رابطہ بڑے بزرگ علماء سے رہا ہے۔ یہ میری اس بات کی تائید کریں گے، کتابوں کے ریفرنس اور نام حوالہ جات پیش کروں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی فہرست ہے کتابوں کی۔ صرف ایک نام پیش کر رہا ہوں، پیر حبیب بخش صاحب کا، یہ تائید فرمائیں گے کہ یہ درود و سلام وہ درود و سلام ہے جس کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ وہ درود و سلام ہے جو اللہ نے سب سے پہلے بشر، سب سے پہلے انسان حضرت آدم سے اللہ نے سب سے پہلے پڑھوایا ہے، اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا، حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی، حضرت حوا کی تخلیق ہو گئی۔ آج بھی ہماری میڈیکلی سائنس کہتی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی بائیں جانب والی جو پسلی ہے، اس سے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا۔ مرد کی جو دائیں جانب والی پسلیاں ہیں یہ پوری ہیں، اور بائیں جانب والی پسلیاں بنسبت دائیں جانب والی پسلی سے بائیں جانب والی پسلی ایک مرد کی کم ہے۔ عورت کی پسلیاں دونوں جانب والی برابر ہیں،
مرد کی بائیں جانے والی پسلی ایک کم ہے دائیں جانے والی پسلی کی نسبت، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی بائیں جانے والی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے تخلیق فرما دیا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بیدار کیا، حضرت آدم نے سامنے دیکھا حضرت حوا حسین و جمیل عورت کی شکل میں تشریف فرما ہے۔ حضرت آدم نفسانی خواہش کے مطابق حضرت حوا کی جانب قدم بڑھایا، ہاتھ بڑھایا، اللہ نے فرمایا اسکن یا آدم، آدم ذرا ساکن ہو جا، ذرا ٹھہر جا۔ حضرت آدم ساکن ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تیرے ہونے والی بیوی ہے، اس کی طرف ہاتھ بعد میں بڑھانا، پہلے اس عورت کا حق ہے جس کو حق مہر کہتے ہیں، اے آدم اس عورت کا حق مہر ادا کر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا کر؟ اے آدم اس عورت کا کیا کر؟ بولیے ذرا، حق مہر ادا کر۔ حق مہر یہ حق کس کا ہوتا ہے؟ بولیے ذرا۔ عورت کا حق ہوتا ہے۔ آگے چل کے میں نے اسے ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن جو میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے یہ آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا، اسی مسئلے سے میں نے نکالنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم عورت کا حق ہے جس کو حق مہر کہتے ہیں، اس عورت کا حضرت حوا کا حق مہر ادا کر۔ حضرت آدم کہتے ہیں مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اگر اس عورت کا حق مہر ادا کرنا چاہتا ہے میرے محمد الرسول اللہ کی ذات پر 20 مرتبہ درود و سلام کے نغمے پیش فرما۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ قبلہ کیپٹن صاحب، کرنل صاحب نیچے بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی، آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کے سینے میں اللہ کے قرآن کا نور ہے، مہربانی آپ، یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ الحمدللہ آپ حاضر سروس کرنا لیں، حاضر سروس ہیں، اور اللہ نے آپ کے سینے میں اپنے قرآن کا نور بھی جمع فرما دیا، اور اپنی شریعت کی جو رائیں اور یہ مکمل مستند عالم بھی ہیں، قرآن کا نور بھی ہے، عرفان شریعت بھی اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ یہ ویسے نہیں بیٹھے ہیں، یہ ایک ان کی عاجزی ہے، عاجزی ہے ان کی۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اے آدم میرے محمد رسول اللہ کی ذات پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ حضرت کملی والے آقا سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھ دیا، حق مہر ادا ہو گیا۔ میں نے پہلے آپ سے ایک بات کہلوائی تھی کہ حق مہر حق کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا حق مہر حق کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا حق تھا حضرت حوا کا۔ اللہ نے فرمایا درود بھیجو جناب محمد کی ذات پر، درود بھیجا گیا جناب محمد رسول اللہ کی ذات پر۔ حق تھا حضرت حوا کا، دینا تھا حضرت حوا کو، دیا گیا جناب محمد کی برگاہ میں۔ حضرت حوا کو کیا ملا؟ حق تو تھا حضرت حوا کا، دینا تھا حضرت حوا کو، حق ملنا تھا حضرت حوا کو، ملا ہے جناب محمد رسول اللہ کو۔ حضرت آدم نے ادا کر دیا، آدم کو حضرت حوا مل گئی، درود میرے نبی کی برگاہ میں چلا گیا، حق تھا حضرت حوا کا۔ حضرت حوا کو کیا ملا؟ یہ ہے سوال جس کو میں آگے لے کے چلنا چاہتا تھا۔ حق تھا حضرت حوا کا، حق حضرت حوا کو ملنا چاہیے تھا، لیکن حضرت حوا کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ درود مل گیا میرے نبی کو، حضرت آدم کو حضرت حوا مل گئی، جس کا حق تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ امام راضی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے درود مصطفیٰ کو مل گیا۔ ارے اس کا عقدہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی برگاہ میں پہنچ گیا
मुस्तफा चूंकि रूह कायनात है, मुस्तफा चूंकि जाने कायनात है, जो मोहम्मद की बरगाह में पहुंच गया, समझो कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर उसका वजूद पहुंच गया है। मुस्तफा जाने कायनात है, जो नबी की बरगाह में पहुंच गया है, समझो उसे खुदा भी मिल गया है, उसे सारी कायनात भी मुयस्सर आ गई। मिलना तो हजरत हवा को हक था, हजरत हवा को न मिला। दूसरा जवाब इमाम राजी कहते हैं, वजह ये है मिलना तो हजरत हवा का हक था, मिला नहीं है। वजह ये है अल्लाह ने हजरत आदम को हजरत हवा दे दी, दरूद मुस्तफा को दे दिया, मौला हजरत हवा को क्या मिला? इमाम राजी कहते हैं अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को हजरत हवा की गोद में दाखिल कर दिया। नूरे मुस्तफा को हजरत हवा की गोद में दाखिल कर दिया। और ये मेरे मुस्तफा का नूर इतना अहम नूर है कि इसी नूर की वजह से अल्लाह ने आसमानों को बनाया है, और इसी नूर की वजह से अल्लाह ने कायनात के जरे जरे को तख्लीक फरमा दिया। यही वो नूर है। और फिर आओ सोचो, जिस आयत को मैंने आपके सामने रखा है सूरत अल-माइदा है, आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 6 है। मुझे जनाब शबीर साहिब आते हुए कह रहे थे कि हम सुन्नियों के अंदर ये बड़ा शोशा छोड़ा जा रहा है कि हम सुन्नी सिर्फ जो होते हैं ना, हम सिर्फ हाथ बुलंद करवाते हैं कि हाथ ऊंचे करो जी, सुभान अल्लाह कहो जी, ये करो जी, वो करो। आज हम ये नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ अल्लाह का कुरान बयान करेंगे। हमें ये जो मेना मारा जाता है, ताने मारे जाते हैं कि सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते, आज सुनो हम कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अहलल किताब, पारा नंबर 6 सूरत अल-माइदा है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल का प्यारा कुरान है। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 15 का पहला हिस्सा है। रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर अपने प्यारे नबी के मकाम को बयान फरमाया, अपने प्यारे नबी की शान को बयान फरमाया। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने आले किताब को खिताब फरमाया, फरमाया या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना। ये मियां साहब का कलाम नहीं है, ये मेरे मोहम्मद अरबी का कलाम है, जो मेरे रब्बे कायनात ने मेरे मोहम्मद अरबी के सीना पाक पे नाजिल फरमाया है। अरे ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जब मेरे उमर के सामने पढ़ा जाता है। मेरे उमर की सगी बहन हजरत उमर के सामने कुरान पढ़ती है। अरे बाबा यही वो कुरान है जब उमर की हमशीरा कुरान पढ़ती है, उमर के दिल पे लगा हुआ जंग उतर जाता है। नंगी तलवार लेके आने वाला उमर मेरे नबी का गुलाम बन जाता है, मेरे नबी का गुलाम बन जाता है। अरे यही वो कुरान है जब मक्के की गलियों में मेरे नबी का पहला यार अबू बकर नबी के मुसल्ले का वारिस है, मेरे नबी के मिंबर का वारिस है। मेरे नबी के मिंबर का वारिस, मेरे नबी के मुसल्ले का वारिस। हाँ मेरे नबी के मुसल्ले का वारिस कैसे है? हाँ अबू बकर तेरी अजमत को सलाम, अबू बकर तेरी शान को सलाम। अबू बकर की जात वो है हिजरत की रात, हिजरत की रात नबी की चारपाई अली के हवाले, नबी का बिस्तर अली के हवाले, नबी का घर अली के हवाले, मेरा नबी सारे का सारा मेरे अबू बकर के हवाले, मेरे अबू बकर के हवाले। मेरा नबी वो है, मेरा नबी वो है जिसने अपनी जिंदगी में अबू बकर पे एतमाद फरमाया है। मेरे नबी करीम कमली वाले आका सरकार जनाब बड़ा एतमाद है हमें आप पे, बड़ा एतमाद है। जैसे मेरे नबी को अबू बकर पे एतमाद है, कमली वाले आका सरकार ने एतमाद फरमाया, मेरे नबी ने अबू बकर को साथ लिया है। वो अबू बकर है जिस अबू बकर पे मेरे कमली वाले आका सरकार ने एतमाद फरमा के फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। फरमाया लोगों
وہ میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آج پاکستان کی کرسی جس کو مل جائے یہ بندہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ واہ میرے مصطفیٰ تیری عظمت، میرے مصطفیٰ نے اپنا مصلی ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ یہ مصلی چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ ابو بکر تیری عظمت کو سلام، میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنے مصلی کا وارث بنا دیا ہے۔ کملی والے آقا سرکار کے یار ابو بکر مکے کی گلیوں میں قرآن پڑھتے ہیں، مکے کی عورتیں بھی ابو بکر کا قرآن سن کے ان کی زبانوں پہ بھی میرے محمد کا کلمہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے بھائیو، یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر رب کائنات نے اپنے نبی کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس، جاءکم آیا ہے تمہارے پاس، آیا ہے تمہارے پاس۔ یا اللہ کیا آیا ہے؟ فرمایا رسولنا، ہمارا رسول آیا ہے تمہارے پاس، تمہیں اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا، آیا ہے تمہارے پاس لیکن رسول ہمارا ہے۔ رسولنا، یہ ہمارا رسول ہے۔ میں قربان جاؤں امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا پہ۔ آج لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا خالی شاعر تھا، امام احمد رضا خالی شاعر نہیں تھا۔ امام احمد رضا نے اپنے کلام کا ہر لفظ اللہ کے قرآن سے لیا ہے، ہر لفظ اللہ کے قرآن سے لیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یہ جو محمد کریم آیا یہ ہمارے رسول ہے۔ آپ کہتے ہیں محمد ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں محمد ہمارے ہیں، وہ خدا زمین و آسمان کا خالق ہو کے کہتا ہے رسولنا، یہ محمد ہمارے رسول ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اہل سنت کے امام احمد رضا فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا، یہ ہمارا ویسا نہیں کہہ دیا، رسولنا کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسولنا، یہ ہمارے رسول ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی ہے نا، ہمارا نبی، ہمارا کا لفظ امام اہل سنت نے اپنی طرف سے نہیں، یہ رسولنا کا ترجمہ بیان فرمایا۔ اور پھر سب سے اولا و اعلی، یہ اولا و اعلی بھی امام اہل سنت نے اپنی طرف سے نہیں، یہ بھی قرآن کا ترجمہ۔ آپ سوچیں گے یہ اولا و اعلی کہاں سے لیا ہے؟ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، بڑی واضح آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگو میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا، امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی۔ یہ اولا ویسے نہیں کہہ دیا، میرے امام اہل سنت نے قرآن بیان کیا۔ پھر امام اہل سنت امام احمد رضا کو کہتی ہو کہ وہ خالی شاعر تھا؟ امام اہل سنت جیسا قرآن کا مفسر کوئی لا کے تو دکھاؤ۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ آج سنو اولا کا معنی کیا ہے؟ بڑے ادب سے نام لے رہا ہوں، قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کے بڑے مہذب طریقے سے نام لینے والا ہوں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند، ان کی کتاب ہے تعزیر الناس۔ تعزیر الناس کے آخری صفحات ہیں، آخری صفحات پہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں اولا کا معنی اقرب ہے، اقرب۔ اب اقرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟
ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے قرب، ایک ہوتا ہے اقرب۔ اقرب اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل تھرڈ فارم ہوتی ہے، تھرڈ فارم۔ گڈ، بیٹر، بیسٹ، بہتر، بہترین۔ اقرب کہتے ہیں جس سے آگے کوئی قرب کی منزل ہو ہی نہیں، جس سے آگے کوئی اور قریبی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، وہ کہتے ہیں لوگو النبی اولا بالمومنین من انفسہم کا معنی یہ ہے، لوگو میرا محمد مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مومن کی جان تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنا مدینے والا سلطان مومنوں کے قریب ہے۔ بندے کی اتنی جان اتنے قریب نہیں ہے مومن کی۔ انہی کے گھر کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ کاش کبھی اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں او نبی کو دور سمجھنے والے، نبی کو خالی مدینے میں مقید کہنے والے، کہتا ہے کہ تو یہاں سے درود و سلام پڑھتا ہے، نبی مدینے میں نہیں سنتا۔ کہتا ہے نبی تو تیری اتنی جان قریب نہیں ہے جتنا نبی تیرے قریب ہے۔ جب نبی قریب ہے تو نبی قریب ہو کے سنے گا یا نہیں سنے گا؟ سنے گا۔ بھائی اپنا معنی نہیں کر رہا ہوں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پوری زندگی کے مہلت دیتا ہوں۔ اگر حوالہ غلط ثابت ہوا کتے کی طرح میری زبان باہر نکال کے کاٹ دے، میں اپنا قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو اتفاق والے، ہم تو اتحاد والے، ہم تو نفرت والے نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں صرف نفرتوں کو چھوڑو، آؤ میرے محمد کے دروازے پہ میرے نبی کے غلام بن۔ بس یہ ہے نبی کا معنی۔ اور پھر النبی اولا، اولا کا ایک معنی یہ کیا ہے، اولا کا معنی اقرب، اقرب کہ اتنی کوئی شے کائنات کی اور قریب نہیں ہو سکتی ہے جتنا زہرا کا بابا تمہارے قریب ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ اب دوسرا معنی کرنے لگا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ اولا کا معنی کیا ہے۔ اولا تھرڈ فارم ہے، ایک ہے ولی، ولی ایک ہے مولا۔ اب مولا کی تھرڈ فارم ہے اولا۔ پہلا ہے ولی، پھر ہے مولا، پھر ہے اولا۔ ولی کا معنی ہے پیارا، پیارا جس سے محبت کی جائے، مولا۔ اب ولی، ولی کا معنی کرتا ہوں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ مطلب اللہ بھی تمہارا پیارا ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا پیارا ہے، یہ ولی کا معنی ہے۔ اب مولا کا معنی ایک خم غدیر مقام ہے۔ میرے نبی حج سے فارغ ہو کے آتے ہیں، جناب مولا کائنات حضرت علی کا ہاتھ میرے مصطفیٰ ہوا میں بلند کر کے فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا۔ میرے نبی نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ اب جب ہم گاڑی کے پیچھے لکھتے ہیں نا علی مولا، لوگ کہتے ہیں صرف اللہ مولا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اب ذرا بتا اس حدیث کا جواب کون دے گا؟ من کنت مولا، اس کا جواب کون دے گا؟ پتہ لگا ولی کا معنی بھی ہے، مولا کا معنی بھی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھ محمد کو پیارا کہے گا علی کو پیارا سمجھنا پڑے گا، جو مجھ محمد سے محبت کرے گا علی
ولی سے محبت کرنا پڑے گی. یہ ولی کا معنی ہو گیا, مولا کا معنی ہو گیا. اب تھرڈ فارم آ گئی اولا, آخری اس میں تفضیل ہے. اب اس آیت پہ آؤ. اللہ فرماتے النبی اولا بالمؤمنین. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. مومنوں کو اتنی جان اپنی پیاری نہیں ہے جتنا مومن اپنی جان سے پڑھ کے اپنے محمد کریم سے پیار کرنے والا ہے. اور یہ محمد کریم سے پیار صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ ہے. آؤ سنو, یہ میرے کملی والے آقا سرکار کے صحابہ کا عقیدہ کیسے ہے. ایک جنگ کے دوران جنگ ختم ہوئی, میرے نبی اپنے دربار میں بیٹھے ہیں. کملی والے آقا سرکار کے صحابی مراد رسول, مرید رسول, جن کو لوگ عمر ابن خطاب کے نام سے یاد کرتے ہیں, جو آج بھی میرے نبی کے گنبد خضرا میں میرے نبی کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں, رحمت مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت فاروق اعظم ایک سر کو اٹھایا ہوا ہے, بڑی ذلت کے ساتھ, بڑی ذلت کے ساتھ ایک سر کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے, اور بڑے دھڑام کے ساتھ میرے نبی کی برگاہ میں ذلت کے ساتھ اس سر کو آ کے پھینک دیا. حضرت فاروق اعظم نے, تھوڑی دیر گزری, ایک اور صحابی حضرت ابو عبیدہ آئے, انہوں نے ایک سر کو بالوں سے پکڑا ہوا اور بڑے ذلت کے ساتھ سر کو میرے نبی کی برگاہ میں آ کے پھینک دیا. میرے نبی نے فرمایا عمر اے خطاب کے بیٹے بتاؤ یہ جو تو سر لایا ہے یہ کس کا سر ہے. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے سگے ماموں کا سر ہے, یہ میرے سگے ماموں کا سر ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ اپنے سگے ماموں کا سر خود کاٹ کے لائے ہو. عرض کیا یا رسول اللہ خود کاٹ کے لایا ہوں. ابو عبیدہ سے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے. حضور اپنے سگے بھائی کا سر کاٹ کے لایا ہوں. میرے نبی نے ذرا توقف کیا, رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے فرمایا ابو عبیدہ اپنے بھائی کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپا تھا, جسم میں لرزہ نہیں آیا تھا. عمر اپنے سگے ماموں کا سر کاٹتے ہوئے تیرے جسم نہیں کانپا تھا, جسم میں لرزہ نہیں آیا تھا, ماموں نہیں تھا. ابو عبیدہ تیرا سگا بھائی نہیں تھا, بھائی کو قتل کرتے ہوئے تیرے جسم میں رحم نہیں آیا تھا. ابو عبیدہ کا جواب سنو, حضرت عمر ابن خطاب کا جواب سنو. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میری تلوار چل رہی تھی, ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میری تلوار چل رہی تھی کملی والے آقا سرکار ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں ایک ہی سوال تھا, ایک طرف مصطفیٰ والے ہیں, ایک طرف مصطفیٰ کے غدار ہیں. ہماری نگاہوں میں ایک ہی جواب تھا, جو مصطفیٰ والے ہیں وہ ہمارے ہیں, اور جن کا تعلق نبی سے نہیں ہے یہ تلوار ان کی گردنوں پہ چلتی رہے گی, نہ آج رکی ہے نہ کل. آج تم بھائی کو جانتے ہو, آج تم رشتہ داریوں کو جانتے ہو, آج تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہو, آج تم کہتے ہو یہ نبی کا گستاخ ہے تو کوئی بات نہیں, آج تم کہتے ہو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. حضرت عمر کا یہ عقیدہ ہے سگا ماموں ہے, تلوار سے وار کر کے سر تن سے جدا کر دیا اور یہ عقیدہ دے دیا کہ رب کعبہ کی قسم ہے جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں ہے نہ وہ کل ہمارا تھا نہ وہ آج ہمارا ہے, نہ وہ کل ہمارا تھا نہ وہ آج ہمارا ہے. اور یہی نظریہ لے کے غازی علم الدین شہید بھی نکلتا ہے, یہی نظریہ لے کے غازی مرید حسین شہید بھی نکلتا ہے, یہی نظریہ لے کے غازی علم الدین شہید کے بعد غازی عامر چیمہ بھی نکلتا ہے اور غازی خالد بھی نکلتا ہے, یہی عقیدہ لے کے غازی ممتاز قادری بھی نکلتا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے, یہی وہ تڑپ ہے جس کو لے کر غازی ممتاز قادری نکلتا ہے.
4 ماہ کے بچے کو گھر میں چھوڑ دیا. غازی تیرے دل میں رحم نہیں آیا کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں میرے 4 ماہ کے بچے کا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرے گھر کا کیا بنے گا. ان کے بھائی دل پذیر سے پوچھا گیا. جب میں راولپنڈی گیا میں نے پوچھا دل پذیر صاحب غازی صاحب کے کچھ حالات بتاؤ. دل پذیر صاحب کہتے ہیں میں اپنے بھائی کے پاس گیا, غازی ممتاز قادری کے پاس. میں نے پوچھا بھائی جان جس مصطفیٰ کے نام پہ جان دی ہے, جس مصطفیٰ کے نام پہ اتنا قدم اٹھایا ہے, غازی ممتاز قادری بتاؤ 4 مہینے تمہیں ہونے والے ہیں. غازی ممتاز بتاؤ اس اڈیالہ کی جیل میں جس مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان پیش کی ہے, مصطفیٰ نے کچھ نوازش بھی کی ہے یا نہیں کی ہے. غازی ممتاز کہتے ہیں بھائی جان مجھے اللہ کی قسم ہے ان 4 مہینوں میں مجھے محمد مدینے والے نے یہاں آ کے 4 مرتبہ اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیا. غازی صاحب نے فرمایا میرے بھائی دل پذیر تم کہتے ہو یہ اڈیالہ جیل کی کال کوٹھڑی ہے, یہ اڈیالہ کی کال کوٹھڑی نہیں ہے, اسے تو میرے محمد نے مدینہ کی گلی بنا لیا. بھائیو عشق مصطفیٰ کی آگ جس کے سینے میں لگ جاتی ہے نا یہ اس سے پوچھو, یہ اس سے پوچھو جس کا نام ویسے کرنی ہے, یہ اس سے پوچھو جس کا نام بلال ہے, یہ اس سے پوچھو جو مدینہ کی گلیوں میں چل چل کے میرے نبی کے نعرے لگاتا ہے اور جسم پہ کوڑے کھاتا ہے, تپتے ہوئے سرا میں لیٹا ہے. امیہ ابن خلف بند کوٹھڑے میں بند کر کے اندر دھواں چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے بلال اب تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے. پر بزبان اقبال وہ کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ارے محبت نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ارے میرے بھائیو اس نبی کے لیے تو صحابہ نے جانیں قربان کر دی ہیں اور تم پوچھتے ہو نبی کا میلاد منانا جائز ہے یا نہ جائز ہے. تم ابھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ نبی کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے. تم ابھی اس چکر میں ہو کہ نبی کا جشن منانا ہے یا نبی کا مشن منانا ہے. نبی کے مشن کی طرف آؤ تو پھر بھی سوچ لو نبی کے مشن پہ جان دینے والے آج تک کون تھے, نبی کا مشن منانے والے آج تک کون تھے. کیا وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے یا نہیں تھے. غازی علم الدین شہید یا رسول اللہ کہنے والا, غازی مرید حسین یا رسول اللہ کہنے والا, غازی خالد چیمہ یا رسول اللہ کہنے والا, غازی عامر چیمہ یا رسول اللہ کہنے والا, غازی ممتاز علامہ الیاس قادری کا مرید ہو کے یا رسول اللہ کہنے والا. پھر کہتے ہو نبی کے مشن کی بات کس منہ سے کرتے ہو. نبی کا مشن بھی کل بھی ہمارے پاس تھا, آج بھی ہمارے پاس. نبی کا جشن بھی ہمارے پاس ہے, نبی کا مشن بھی ہمارے پاس ہے. نبی کے مشن کی بات کرو وہ بھی ہمارے پاس ہے, نبی کے جشن کی بات کرو. اگر کسی کے مدرسے کا 100 سالہ جشن منا لو کوئی حرج نہیں. دبے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی اپنے مدرسے کا 100 سالہ جشن منا لے کوئی اعتراض نہیں. ہم نبی کے نام کا جشن منا لیں تو فتویٰ آ جاتا ہے. وہاں پہ اندرا گاندھی کو بلا لیا جائے, خیروں کو بلا لینے سے جشن جائز ہو جاتا ہے. ہم نبی کے عاشقوں کو بلا لیں تو ناجائز کیوں ناجائز ہو. اور پھر آگے چلو رہ گئی یہ بات کہ 12 ربیع الاول نبی کا وصال تھا اس لیے خوشی نہیں کرنی چاہیے. حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے, ان کو یہ فتویٰ محرم میں یاد کیوں نہیں آتا ہے.
محرم میں تو یہ کہتے ہیں جی سوگ جو ہوتا ہے یہ 3 دن ہوتا ہے، 3 دن کے بعد سوگ جو ہے شریعت میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جس عورت کا مرد فوت ہو جائے اس کے لیے جو 1 مہینہ عدت کے علاوہ سوگ ہوتا ہے وہ سوگ والا ہوتا ہے، وہ عورت 1 مہینہ سوگ کر سکتی ہے عدت کے علاوہ، بقایا سوگ کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا شریعت میں حرام ہے۔ تو نبی پاک کے وصال کے بعد آج تک نبی کے سوگ کا غم اتنا کھائے ہوئے ہے۔ اور پھر سوچو اگر میں کہتا ہوں ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کا وصال ہوا ہے، ہم کہتے ہیں چلو وصال ہوا ہے لیکن نبی پاک کی ولادت تو ہوئی ہے نا۔ 12 کو چلو مان لیں کہ 12 کو وصال ہوا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی تاریخ کو تو ہوئی ہے نا، ہوئی ہے کہ کوئی نہیں؟ نبی پاک پیدا تو ہوئی ہے نا، چلو 12 کو نہ صحیح، جو اس تاریخ کو تمہارا جی چاہتا ہے تم اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے، آدھا حق ہم ادا کرتے ہیں، 12 پہ ہمارا نظریہ ہے، ہم نبی کا میلاد 12 پہ منا لیتے ہیں، تم بھی تو کلمہ پڑھتے ہو، جس تاریخ پہ تمہارا یقین ہے تم اس تاریخ کو منا کے تو دکھاؤ۔ اگر نہ تم 12 کو مناؤ، نہ اپنے ایمان کے مطابق جس تاریخ پہ تمہارا ایمان ہے نہ اس پہ مناؤ، خالی مفت میں مشورے دینے کے لیے بیٹھے ہو، تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ پتہ چلا یہ خالی پروپیگنڈا ہے، نبی سے ویر ہے۔ اگر نبی سے پیار ہوتا کم از کم 1 دن نبی کی پیدائش کا جشن بنا کے ثابت تو کر دیتے کہ ہم بھی مصطفیٰ والے ہیں، ہم بھی مصطفیٰ والے ہیں۔ نبی کے میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، نبی کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نعت پڑھنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اب قرآن پڑھو، میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ہر نبی کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر میرے ابراہیم کا ذکر کرو، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم کا ذکر کرو، میرے عیسیٰ کا ذکر کرو، میرے موسیٰ کا ذکر کرو، میری مریم کا ذکر کرو، میرے ادریس کا ذکر کرو۔ اب کیا خیال ہے جب قرآن پڑھا جائے گا تو موسیٰ کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عیسیٰ کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ موسیٰ کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت مریم کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے موسیٰ کا ذکر ہو کچھ نہیں ہوتا ہے، عیسیٰ کا ذکر ہو کچھ نہ ہو، مریم کا ذکر ہو فتویٰ نہ آئے، خالی محمد کے ذکر پہ خالی چڑ آتی ہے، جناب رسول کے ذکر پہ خالی چڑ آتی ہے۔ اس لیے ارے نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے نبی کا میلاد تم نہ مناؤ۔ میرا نبی تو وہ ہے جس نے آ کر ہر بوڑھے کو میرے مصطفیٰ نے احسان مند کر دیا ہے۔ ہر بوڑھا میرے نبی کا میلاد منائے گا، ہر باپ میرے نبی کا میلاد منائے گا، ہر بوڑھی عورت میرے نبی کا میلاد منائے گی، ہر بچی میرے نبی کا میلاد منائے گی، ہر جوان میرے نبی کا میلاد منائے گا۔ آپ پوچھے مولوی صاحب دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دیتا ہوں، ہر بابا میرے نبی کا میلاد اس لیے منائے گا، میرے نبی کے آنے سے پہلے جو بوڑھے ہو جاتے تھے نا ان کو ان کے بچے منڈیوں میں لے جا کر بیچ دیتے، بوڑھوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ میرے نبی تشریف لے آئے، میرے نبی نے فرمایا لوگو یہ بوڑھے بابے بیچنے کے لیے نہیں آئے، میرے نبی نے فرمایا صبح نماز پڑھ کے 1 مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کر لے، اللہ تجھے 1 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ارے جس باپ کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے، مجھے بتاؤ جس باپ کو یہ مقام میرے نبی نے دیا ہے وہ باپ میرے
نبی کا نام لے کے نبی کا میلاد منائے گا یا نہیں منائے گا؟ اب آپ کے سامنے ہماری اس محفل کے روح رواں خطیب اعظم سرگودا حضرت قبلہ قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.